اب رمضان المبارک میں اعتکاف کرنا خصوصاً آخری عشرے میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور بے انتہا اجر و ثواب والا کام ہے، لیکن اس عظیم الشان عمل میں کئی قسم کی آسانیاں اور تنگیاں پیدا کر کے اس کی اصل شکل کو بگاڑ دیا گیا ہے۔ اس میں ایک گروہ نے تو اعتکاف میں اتنی زیادہ آزادی اختیار کر لی ہے کہ بعض اوقات مسجد کا تقدس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا مسجد میں اعتکاف بیٹھ کر ہر وقت گپیں لگائی جا رہی ہوتی ہیں، سیاست ہو رہی ہوتی ہے، اور بعض اعتکاف بیٹھنے والے نوجوان تو اتنے باکمال ہیں، وقت گزاری کے لیے خیمے میں اکٹھے ہو کر لوڈو کھیل رہے ہیں یا گھر سے چوری چھپے تاش کی گڈی منگوا لیتے ہیں، اور یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ اعتکافیوں کی آپس میں کسی مسئلے پر بحث ہو جائے تو معاملہ تو میں تک پہنچ جاتا ہے اور پھر لڑائی تک نوبت آ جاتی ہے۔ اس طرح سے اعتکاف کرنے والے اگر ایک طرف اللہ کے گھر کی حرمت کو پامال کرتے ہیں تو دوسری طرف نماز پڑھنے کے لیے آنے والے نمازیوں کے لیے بھی تنگی کا سامان پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ اعتکاف کرنے والے اللہ کے در پر کچھ مانگنے کے لیے آتے ہیں، اور جب آدمی کسی کے گھر کچھ مانگنے کے لیے جائے تو بڑے ادب سے مانگتا ہے کہ کہیں کسی کوتاہی کی وجہ سے دھتکار نہ دیا جائے۔ آدمی سے مانگے تو اس قدر ادب کے ساتھ، اور اللہ سے جو تمام کائنات کا رب ہے اس سے مانگے تو کسی اور انداز سے، یہ کس قدر بڑی جسارت ہے۔ اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اگر عبادت کے لیے بارگاہ الہی میں آیا ہے تو کم سوئے، کم کھائے، کم بولے اور سارا وقت اللہ کی عبادت میں صرف کرے۔ یہی اعتکاف کی روح ہے۔ اچھا جی، اب دوسرا گروہ بھی ہے جس نے اعتکاف میں آزادی کو بالکل ہی ختم کر دیا ہے۔ وہ اگر اعتکاف سے کسی ضروری کام کے لیے نکلے، مثلا قضائے حاجت کے لیے یا نماز کے لیے، تو منہ کو کپڑے سے چھپا لیتے ہیں تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ یہ خواہ مخواہ کی سختی ہے جس کا کہیں کسی حدیث سے ثبوت نہیں ملتا۔ ایک نیا کام اسی طبقے کی جانب سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہی اعتکاف کے 10 دن پورے ہوئے، عید کا چاند نظر آیا تو اعتکاف کرنے والے کے رشتہ دار و احباب ڈھول ڈھمکوں کے ساتھ آ جاتے ہیں، پھول اور نوٹوں کے ہار ہاتھ میں ہوتے ہیں، جلوس کی شکل میں مسجد پہنچ جاتے ہیں۔ اعتکاف سے اٹھنے والے کو دھولے کی طرح ہاروں سے سجا دیا جاتا ہے، پھر ڈھول پیٹتے ہوئے، نعرے لگاتے ہوئے اور نعتیں پڑھتے ہوئے باقاعدہ بارات کی شکل میں اعتکاف سے اٹھنے والوں کو جلوس گھر چھوڑ کے آتا ہے۔ اعتکاف سے اٹھانے کے لیے رشتہ داروں کو باقاعدہ دعوت نامے بھیجے جاتے ہیں۔ اب سوچیں، کیا اس نے اعتکاف کر کے ملک و ملت پر بہت بڑا احسان کر دیا ہے یہ اعتکاف کرنے والے نے؟ کیا اس طرح کرنے میں فخر و ریاکاری کا عنصر شامل نہیں ہو سکتا؟ کیا صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، وہ اپنے آقا کو اعتکاف سے اٹھانے کے لیے اس طرح مسجد میں نہیں آ سکتے تھے؟ اعتکاف کے بعد تو رستے قدم لے کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے یوں نکلنا چاہیے کہ اللہ، یہ بندہ حق بندگی ادا نہیں کر سکا، تیرے در پر آیا ضرور لیکن جو حق تھا وہ پوری طرح ادا نہیں ہو سکا۔ ان ٹوٹے پھوٹے سجدوں کو قبول کر لے، جو ہم نے بے دھیانی سے ذکر کیا اس کو قبول کر لے، جو ہم نے نوافل میں نماز میں ہمارا ذہن بھٹکتا رہا اس کو قبول کر لیں۔ ہم کمزور ہیں، ہماری یہی کمزوری ہے، ہم نے نیت یہی کی تھی کہ اخلاص کے ساتھ آئیں گے لیکن نہیں کر سکے، تو معاف کرنے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، قبول کر لیں۔ جو اس طرح اٹھنے میں لذت ہے وہ شور شرابے میں، یہ ڈھول ڈھمکوں میں نہیں ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ تو میں آپ کے سامنے وہی چیزیں بیان کرتا ہوں جو میں نے اس معاشرے میں خود دیکھی ہیں، جن کو آبزرو کیا ہے۔ میں ہوائی باتیں نہیں کرتا، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں وہی باتیں بیان کروں جن کا میں نے خود جن کو دیکھا ہے اور جن کا گواہ میں خود ہوں۔ اور آپ میں سے اکثر بہنیں بھی یہ جانتی ہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا یہی ہے، یہ جو میں باتیں بیان کر رہا ہوں یہ بالکل رائج باتیں ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو پروموٹ کیا جائے، ان کو ایڈوکیٹ کیا جائے۔ یہ جو ان کے مقابلے میں اچھی اور سنت کی باتیں ہیں، حدیث سے ثابت ہیں، ان کو پروموٹ کیا جائے، ان کو ایڈوکیٹ کیا جائے کہ یہ جو آپ عمل کر رہے ہیں یہ ثابت نہیں ہے، ثابت عمل کریں، عمل تو آپ نے کرنا ہی ہے۔ اتنی خواری محنت کرتے ہیں تو وہ صحیح عمل کر کے اجر لینے والے بنیں۔ یہ تو آپ گناہ کا باعث بن رہے ہیں، بدعت کا باعث بن رہے ہیں، اور انوینشنز کر کے اپنے ذمہ گناہ لے رہے ہیں۔ یہ بتانے کی بات ہے۔